آج ہم آپ لوگ کو کیا پڑھائیں گے؟ کل کیا پڑھائے تھے؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ کی کتنی قسم بتائے تھے؟ دو قسم بتائے تھے. کون کون بتائے تھے؟ موضوع اور محمل بتائے تھے. آج موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ معنی دار اور کریمہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آج آپ کو موضوع پڑھائیں گے اور موضوع کی قسم پڑھائیں گے. کیا پڑھائیں گے؟ موضوع کی قسم. ٹھیک ہے، موضوع کا دوسرا نام کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، کریمہ اور موضوع. ٹھیک ہے، تو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. آپ کو ایگزام کے اندر کلمہ کی قسم پوچھے کتنی قسمیں تو کیا بتانا ہے؟ 3 قسمیں ہیں. یا موضوع کی قسم پوچھے تو بھی 3 بتانا ہے. دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. دونوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز کا نام ہے. تو کلمہ کی بھی 3 قسم بتانا ہے اور موضوع کی بھی 3 قسم بتانا ہے. تو کلمہ کا نام پڑھے تھے موضوع کے اندر رکھے ہیں اور موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، کون کون؟ اسم ہے. کیا نام ہے؟ اسم. دوسرا کیا ہے؟ فعل ہے. تیسرا کیا ہے؟ حروف ہے. ٹھیک ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسم. کون کون؟ اسم، فعل، حرف. فائنلی فعل، حرف. فعل کسے کہتے ہیں؟ تو ہندی کے اندر اسم کو سنگیا کہتے ہیں. ہندی کے اندر اسم کو کیا کہتے ہیں؟ سنگیا. اسم کو کیا کہتے ہیں؟ سنگیا. ٹھیک ہے، اور ہندی کے اندر انگلش کے اندر کیا کہیں گے؟ اسی کو نام بول دیتے ہیں. اس کو کیا بول دیتے ہیں؟ اسی کو نام بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فعل کو ہندی کے اندر کریا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کریا. کیا بولتے ہیں؟ کریا. اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو ورب بولتے ہیں. اس کو ورب بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسم، فعل، حرف. اب ہر ایک کی الگ الگ تعریف بتا رہے ہیں. ہر ایک کی کیا بتا رہے ہیں؟ الگ الگ تعریف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فاطمہ دربھنگا درخت. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جگہ یا کسی چیز کے نام کو اسم کہیں گے. جیسے شخص کے نام میں کیا آ گیا؟ فاطمہ آ گیا، سمجھے؟ اور لڑکے کا نام لے لیا ابو بکر، احمد. ٹھیک ہے، جگہ کے نام میں کیا آ گیا؟ دربھنگا، پٹنہ، سمجھے؟ بہار، مدھوبنی، سمجھے؟ یہ 5 نام آپ کا، یہ درخت. چیز کے اندر کیا آ گیا؟ درخت. جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب اسم ہے. کیا ہے؟ سب اسم ہے، سب سنگیا ہے، سب ناؤن ہے. کیا ہے؟ سب ناؤن ہے. جتنی بھی ساری چیزیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اسم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ساری کی ساری چیزیں اسم ہیں. یہ قلم ہے، یہ موبائل ہے، یہ کتاب ہے، یہ ساری چیز کیا ہوگی؟ اسم ہوگی. آیا اسم سمجھ میں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. کوئی بھی چیز لے لیجیے، ساری اسم ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد فعل. فعل کو کریا بھی بولتے ہیں، ورب بھی بولتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے کے ساتھ ظاہر ہو یا پایا جائے. جیسے گیا، آتا ہے، کرے گا. ٹھیک ہے، فعل وہ کلمہ ہے، سمجھے، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں سے پایا جائے، کسی زمانے کے ساتھ پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے. زمانہ کتنا ہے؟ زمانہ 3 ہے. زمانہ کتنا ہے؟ 3 ہے. زمانہ کتنا ہے؟ 3. کون کون؟ ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے، زمانہ بعد میں پڑھیں گے. اتنا سمجھ لیجیے، اس میں کسی زمانے کے ساتھ جو پایا جائے گا اس کو فعل بولیں گے. ماضی، حال، مستقبل. ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، حال کہتے ہیں موجودہ کو، مستقبل کہتے ہیں آنے والے کو. جس کو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر بولتے ہیں. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پاسٹ بولتے ہیں گزرے ہوئے کو، پریزنٹ بولتے ہیں موجود کو، اور فیوچر بولتے ہیں آنے والے کو. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد فعل سمجھ میں آ گیا. ٹھیک، حرف. اب حرف ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف
حرف وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی کے لیے اسم فعل کا محتاج ہو۔ کس کا محتاج ہو؟ اسم فعل کا محتاج ہو۔ جیسے پر، میں، کو، سے، ٹھیک ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی کیا ہے، اپنا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ خود نہیں بتاتا ہے، وہ اسم کا محتاج ہوتا ہے اور کس کا محتاج ہوتا ہے؟ فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی بھی حرف اپنے معنی خود نہیں بتائے گا، اکیلا کبھی نہیں آئے گا، وہ اسم کے ساتھ آئے گا یا فعل کے ساتھ آئے گا۔ کس کے ساتھ آئے گا؟ اسم کے ساتھ آئے گا یا فعل کے ساتھ آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، لڑکی نے آم کھائی، لڑکی نے آم کھائی، لڑکی نے آم کھائی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو حرف میں کیا بتاتے ہیں؟ حرف کون کون ہوگا؟ میں، سے، کو، پر، یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ ساری چیز حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی چیز جب ہم سینٹینس واقع کا جملہ بناتے ہیں تو حرف کو ملا کر اس پہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لڑکی نے، تو نے کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ حرف ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ آم کھائی، فاطمہ نے پھول توڑا، دیکھیے فاطمہ نے پھول توڑا، دیکھیے فاطمہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھول بھی اسم ہو جائے گا، توڑا فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسم اور فعل کے ساتھ حرف کبھی بھی آتا ہے، کس کا محتاج ہوتا ہے؟ حرف اسم فعل کا محتاج ہوتا ہے، کبھی اکیلا حرف نہیں آتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جی، ٹھیک۔ تو کل جو ہم پڑھے تھے کلمہ، ٹھیک ہے، موضوع کی قسم پڑھائے ہیں۔ موضوع کی کتنی قسم ہوتی ہے؟ 3 قسم ہوتی ہے۔ کون کون؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی بھی چیز، جگہ، کسی شخص کے نام کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ جیسے پٹنہ، دربھنگا، احمد، بکر، زید، فاطمہ، یہ سارا نام کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو یا ظاہر ہو کسی زمانے میں سے ایک زمانے کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس بعد حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا، جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے لڑکی نے آم کھائی، فاطمہ نے پھول توڑا، تو فاطمہ بھی اس میں اسم ہو جائے گا، پھول بھی اسم ہو جائے گا، توڑا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا، سمجھے؟ تو یہ اکیلا نہیں ہے، فاطمہ پھول توڑا تو جملہ بھی خوبصورت نہیں لگے گا، سمجھے؟ ہر جملے کے ساتھ آپ کو حرف ملے گا، ہر جملے کے ساتھ حرف ملے گا۔ کوئی سا سینٹینس آپ کو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو حرف ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بند کر